آج ہم اسٹڈی کریں گے گیمز اینڈ رولز کے بارے میں. گیمز یعنی کہ جو کھیل ہیں، اور رولز اصول. یعنی ہم جب کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں، تو اس کے کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں. اب اگر ہم گیمز کی بات کریں تو گیمز کیا ہوتی ہیں؟ گیمز جو کہ ہم کھیلتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، یعنی کہ تفریح کے لیے. جیسے ہم اپنے سامنے ایک تصویر بھی لے کر آئے ہیں، اور اس تصویر میں بھی ہم ایک گیم دیکھ رہے ہیں. اور اس گیم کی اگر ہم بات کریں تو یہ گیم کون سی ہے؟ یہ گیم ہے ہاپ اسکاچ. تو ہم اپنے سامنے ہاپ اسکاچ کا نام لے آتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاپ اسکاچ میں کیا کیا جاتا ہے؟ نمبرز لکھے جاتے ہیں. نمبرز لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4، اس طرح سے نمبرز لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں ہم کوئی بھی آبجیکٹ اس طرح سے تھرو کرتے ہیں، پھینکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی سٹونز آئے، ہم نے یہاں ڈالا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں سے سٹیپ لیں گے اور اس کے اوپر سے ہاپ کرتے ہوئے یا جمپ کرتے ہوئے باقی سٹیپس کے اوپر جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک گیم ہے. اب اگر ہم ساتھ میں کچھ اور گیمز کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں فٹ بال. اور فٹ بال جو ہے وہ گیم ہے جس میں ایک بال جو کہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس سے کھیلا جاتا ہے، لیکن اس میں ہم اپنے فٹ سے یعنی کہ اپنے پاؤں سے اس بال کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں. اور ایک خاص ایریا، ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس طرف ہم اس بال کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر اگر ڈل جائے جیسے یہ والا ایریا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایک پوائنٹ کنسیڈر ہوتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بال، اور اس بال کو ہم صرف اور صرف پاؤں سے ایک دوسرے کی طرف دھکیلتے ہیں، اس لیے اسے فٹ بال کہا جاتا ہے. اب اگر ہم ایک اور گیم کی بات کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں سکپنگ. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں، اور سکپنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک رسی، اور یا پھر ہم کہتے ہیں کہ رسی کی طرح کا کوئی چیز ہو سکتی ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی نے کیا کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہے اور پھر رسی کے اوپر سے جمپ کری ہے، یعنی کہ سکپ کری ہے. تو اس گیم کو کہا جاتا ہے سکپنگ. اب اگر ہم ایک اور گیم کی بات کریں جو آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور آپ کھیلتے بھی ہوں گے، وہ ہے کرکٹ. جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتی ہیں؟ ٹیمز بنتی ہیں. فٹ بال میں بھی ٹیمز بنتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ٹیم ہے اس کا ایک ممبر ہے، اس کے پاس یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اسے بیٹ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹ ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کے پاس ایک بال، ایک گیند موجود ہے جو کہ یہاں پر پھینکتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ اس بیٹ کے ساتھ اس بال کو ہٹ کرتا ہے. تو کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ گیم کھیلی جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی گیمز کھیلتے ہیں تو ہمیں کچھ رولز کو، کچھ اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ ویٹ فار یور ٹرن. جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ سلائیڈ لے رہا ہے، اور باقی پیچھے جو ہیں وہ قطار بنا کر انتظار کر رہے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک بچہ سلائیڈ لے رہا ہے اور فوراً سے اگر دوسرا بچہ سلائیڈ لینے لگے گا تو کیا ہوگا کہ یہ اس کے اوپر آ کر گرے گا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. اب اگر ہم کچھ اور باتوں کا بات کریں کہ ہمیں اور کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، تو اس میں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسپیکٹ ادرس، یعنی کہ آپ جن کے ساتھ
کھیل رہے ہیں آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. اور جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے اگر دوسری ٹیم کا ممبر گر گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلتے ہوئے اگر آپ کی کسی بات پہ انبن ہو جائے تو اس بات پر لڑائی نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم نے لکھا کہ ڈو ناٹ فائٹ، یعنی کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ فائٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ لڑائی کر رہے ہیں. تو انہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ان دونوں کا نقصان ہوگا، ان کو چوٹ آ سکتی ہے اور ان کو کوئی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر زخم لگ جائے. تو اس لیے انہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ایک اور رول جو فالو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم لیڈ ہے، آپ کا ٹیم لیڈر ہے یا آپ کی ٹیم کے جو بھی کیپٹن ہیں جو آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ان کا کہنا ماننا چاہیے. جس طرح سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ان کی اسی طرح سے بات ماننی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ رول، کچھ اصول ہیں جو کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا گیمز اینڈ رولز کے بارے میں.